السلام علیکم جاپان میں پاکستانی دوستوں بھائیوں اور جاپان میں رہنے والے دوسرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ 3-4 دنوں سے کافی فیس بک ہو اور جاپان کا میڈیا ہو، بڑا کچھ ایک میت پہ اپنی سیاست بھی چمکا رہے ہیں اور اپنے دل کا ابار بھی نکال رہے ہیں، اور جس بندے کے ساتھ کسی کی دل کی دشمنی ہو وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ دوستو، MGIJ، یہ جو جوید زیدی صاحب ہیں، زیدی بھائی، انہوں نے پورے جاپان سے پیسے اکٹھے کیے، اور جو ہمیں پتہ چلا ہے، اور انہوں نے کچھ اپنی جیب سے بھی قرضے کے طور پہ پیسے لگائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس جنازے پہ وہ جو ہماری بہن تھی، ہمارے دوست کی بیوہ تھی بیچاری، وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے لیے عابد شریف صاحب نے جتنی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، اور جتنی ہمت کی، اللہ اس کو اجر دے۔ مگر کہنے کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس جنازے کو، اس میت کو دفنانے کے بعد سیاست کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے قبرستان کا کام شروع کیا، ٹائم لگا، کیونکہ آپ کو پتہ جاپان میں ہر بندے کے لیے قانون ہے، ہر کام کے لیے قانون ہے، اور ہمارا ایسا یہ قبرستان کا کام ہے کہ جلدی اس ملک میں، یہ کیوں مسلمانوں کا ملک تو ہے نہیں جس میں کاغذی کارروائی بھی لیٹ ہو سکتی ہے، پیسے بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے نام پہ ہر پاکستانی نے، ہر انڈین نے، ہر سری لنکن نے، بنگلہ دیش بھائی نے، مطلب جو مسلمان تھا انہوں نے احساس کیا ہے، اس میں اپنا جتنی بھی ان کی ہے تھی انہوں نے خدمت کی ہے۔ ایک بات، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جاپان میں ایک اخبار والے بھائی نے، دوست نے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، کہ اس میت پہ ایک اپنا نام چمکانے کی کوشش کی ہے، اور اس قبرستان بنانے میں اپنا بڑا کردار ادا شو کیا، جو کہ جتنا بھی اس نے کردار ادا کیا ہے، اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اجر لے۔ مگر مجھے اتنا پتہ ہے، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، کہ اسی شخص نے، جوید زیدی نے، جب اپنا اشتہار دینا بند کر دیا تو اس پہ جناب اللہ بہت کچھ لکھنا شروع کر دیا، بہت کچھ ہوا، یہاں تک کہ سیاست پہ سیاست شروع ہو گئی، یہ پیسہ کھا رہا ہے، یہ نہیں بنائے گا، وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ مگر اس بات پہ میں سلیم شیرو، کار موبائل اسٹوڈیو والے سلیم شیرو کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دن اس نے کوریج کر کے یہ سب لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ جوید زیدی کیا تھا، کیا ہے، اور اس کی کیا خدمت ہے۔ ہمارے پنجابی کے مثال ہے، دن چڑھیا سارے نو پتہ لگ جاتا ہے، تو اس نے دن چڑھا دیا۔ اب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ کرنا ہے بھائیوں دوستوں، جاپان میں 7-8 سال پہلے سے کچھ مولانا حضرات ہیں جو ہمارے سینئر پاکستانی بھی ہیں، اسلامی سینٹر کی مدد سے قبرستان کی زمین کے چکروں میں انہوں نے کئی لوگ اکٹھے کر لیے تھے، ان کا کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کیوں کہ وہ جناب اللہ ہمارے لیے بہت شرف عظیم لوگ ہیں، وہ ہمارے لیے جناب اللہ، انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی، سنتے رسول رکھی ہوئی، ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے؟ مگر مزہ تو تب ہے ہم ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی جو آپ نے کبھی گوما میں جگہ لے رہے تھے، کبھی کہاں جگہ لے رہے تھے، وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ اس کا کبھی کسی نے حساب پوچھا ہے؟ اگر ایک آدمی نے، کیونکہ میں نگاتا سے مجھے اچھی طرح یاد ہے، جوید زیدی اور شہزاد علی بیلم آئے تھے، لوگوں نے اپنی اوقات سے زیادہ ان کی مدد کی، اور ایک
دوست ہیں اخبار والے، انہوں نے اپنا لکھا ہوا جی ہم نے یہ شروع کیا، ہم نے وہ شروع کیا. میں نے تو بھائی جب بھی پڑھا ہے ان سے یہ پڑھا کہ جی جوید زیدی پیسے کھا گیا، جوید زیدی نے ایسے کر دیا، یہ نہیں بنے گا، وہ نہیں بنے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. وہ تو بعد میں پتہ چلا بھی اس نے اپنا اشتہار واپس لے لیا تھا، تو وہ اس کے خلاف تو ہونا ہی ہونا تھا. چلو کوئی بات نہیں، یہ تو کاروبار ایک بندے کا ہے. مگر جوید نیازی جو آج کل پی ٹی آئی کا صدر بنا ہوا ہے، اس نے بھی بڑا کچھ کیا تھا، اس نے بھی بڑا کچھ گالیاں دی. کبھی پولیس رپورٹ کروا رہا ہے، کبھی عدالت کا دعوے کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے آج تک ان میں سے کسی بندے نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو مولانا حضرات ہیں 3 4 5 جنہوں نے یہ پیسہ اکٹھا کیا تھا، وہ پیسے کا کیا بنا، وہ کدھر گیا، وہ قبرستان کدھر ہے. دوستو اس لیے کہ اللہ کے کام میں اچھا کیا برا کیا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے. مگر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہم نے بھی مرنا رہی. اور میں سلیم شیرو کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس بندے نے جوید نیازی کا بھی انٹرویو لے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کل جناب جوید زیدی کو گالیاں دے رہا تھا آج وہی تعریفیں کر رہا ہے. مگر میں سلیم شیرو سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں سے یہ تو پوچھو وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے وہ تو 1000 مان 2000 مان 4000 نہیں تھے، وہ تو بھائی اکیوں کے قریب پیسے تھے. میں کسی مولوی کا نام نہیں لوں گا بھائی، پر سلیم شیرو سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سے پتہ کرے، پوچھے وہ پیسہ کدھر گیا. کیونکہ آج کل سلیم شیرو ایک واحد جاپان میں میڈیا کا کام کر رہا ہے جو کہ اپنی جیب سے خرچ کر کے جاتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. اور اس قبرستان میں نہ کوئی تالا لگا ہے، نہ کسی پاکستانی کے نام ہے. یہ سب افواہیں جو ہیں ختم ہونی چاہیے. اور جو دوست اپنے اخبار میں لکھ کے کسی کے متعلق غلط زبان استعمال کر رہا ہے اس نے بھی مرنا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے. ایسی زبان استعمال کرو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کچھ ہمیں یاد کرے. دوسری بات، جوید نیازی سیاست کرو، اچھی بات ہے، سارے سیاست کرتے ہیں، مگر اس کو پہلے ناپ لو، تول لو، اور یہ دیکھو کہ تم نے اس خدمت میں کیا کیا ہے. آج تم بھی کہہ رہے ہو کہ ہم نے کام شروع کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. بھائی کام شروع کرنے میں اگر آپ کو حصہ نہیں ملا تو آپ اس کے خلاف ہو جاؤ. آپ کو اگر اس کا عزت دینی ہے یا جو بھی ملنا ہے وہ تو اللہ نے دینی ہے، انسان نے کیا دینی ہے. تو آپ نے جناب جوید نیازی صاحب، آپ نے بھی زیدی صاحب کے متعلق بڑا کچھ استعمال کیا تھا لفظ، اور آپ نے بھی بڑا قانونی کارروائیوں کی دھمکیاں بھی دی ہوئی تھی. یہ ہوتا ہے حق، یہ ہوتا ہے سچ. جو ایک بندے نے اللہ کی خاطر ایک کام کیا ہے، اس نے اس کے لیے بدنامی بھی اٹھائی، ضلالت بھی اٹھائی، مگر اس نے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی انسانیت کے لیے اس نے جو خدمت کی ہے. جوید زیدی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جوید زیدی نے جتنا بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. اس نے اچھا کیا، برا کیا، جو بھی کیا. مگر جو آج کل یہ اخبار میں یا اپنے یہ نیٹوں پہ یہ جو کسی کے متعلق لکھ رہے ہیں، اس سے جو ہے نا ہاتھ کھولا رکھا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. نہیں تو بھائی پھر ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ذریعہ تو ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے. اور مگر جوید نیازی صاحب ہوں یا جوید زیدی صاحب ہوں یا اور کوئی دوست ہو، ان کو سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے یہ کام اپنے لالچ کے لیے کیے یا اللہ کے لیے کیے. جی اللہ کے لیے کیا، پھر اللہ پہ چھوڑ دو. مگر ہمارے پاکستانی تو بھائی ایسے ہیں جن کو اشتہار نہ ملے وہ ان کے خلاف گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سیاست بند ہونی چاہیے. اور سلیم شیرو صاحب، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ بھی جو ہے نا کبھی کبھی ڈنڈی مارنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دن جوید نیازی نے جو آپ کو انٹرویو دیا تھا وہ سچ دیا تھا یا جھوٹ دیا تھا. اور جوید نیازی کا بہت قریبی آدمی ہے جو آج کل نیٹوں پہ جو الٹ سلٹ جواب لکھ رہا ہے جو کہ بولا بھی نہیں جا سکتا. اور جوید نیازی نے جو کیا، جوید نیازی کو بولو بھئی آپ کے ساتھ لگ کے وہ مولویوں سے پیسے تو اکٹھا کریں. اور میں کسی کا نام نہیں لے لیتا ہوں، یہاں تک کہ ہمارے ایسے مولوی بھی لوگ ہیں جنہوں نے فوکوشیما میں کالے لوگ جو افریقن لوگ ہیں ان کو نوکریوں پہ لگوایا ہوا ہے. فوکوشیما میں جہاں پہ سونامی آئی تھی ادھر تنخواہ زیادہ لیتے ہیں اور ان کو کم دیتے ہیں.
تو ہم نام لیں گے تو بھائی بڑا کچھ خراب ہوگا، اس لیے میں نام نہیں کسی کا لیتا۔ باقی میرے پاس ثبوت بھی ہیں، سب کچھ ہے، میں جو بھی بات کروں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی یہ اللہ کے کاموں میں اگر کوئی بندہ دوست کام کرتا ہے اپنی ہمت کے ساتھ اس کی خدمت کرو، اس کا ساتھ دو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر اس میں آپ کو لالچ نہیں ہے، آپ کا نام نہیں آ رہا تو آپ اس کے خلاف ہو جاؤ۔ بڑی مہربانی۔ اور سلیم شیرو صاحب، میں آپ کو یہ ویڈیو اس لیے آپ کے لیے بھی یہ لوڈ کی ہے کہ آپ بہت باتیں کرتے ہو مگر آپ کی زبان سے ابھی تک مجھے حق سچ کی آواز کا جواب نہیں آیا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس کا جواب دو، کیوں لوگ یہ انٹرنیٹ پہ یہ اپنا اس قبرستان کے متعلق غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، مجھے امید ہے کہ شیرو بھائی بھی اس کا کچھ حل نکالیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔